غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما. اس دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ زمینی ہوں یا آسمانی، بحری ہوں یا بری، فضائی ہوں یا خلائی، اونچے اونچے محلوں میں رہتی ہوں یا پھر تنگ و تاریک آشیانوں میں یا گھونسلوں میں، ساری مخلوقات کی تخلیق کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ ہے رب کائنات کی عبادت و بندگی اور تسبیح و تمہید. اور یہ سچ ہے کہ کائنات کی جاندار اور بے جان تمام چیزیں اور مخلوقات رات دن رب کائنات کی تسبیح و تمہید میں مگن اور مشغول ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم اور آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، اس بات کی گواہی اسی ذات بے عیب نے دی ہے جس نے ان تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے. سورۃ الاسراء کی ایک آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ساتوں آسمان اس کی حمد و ثنا کے ترانے گاتے ہیں، زمین اس کی تعریف و توصیف کے نغمے گنگناتی ہے. زمین پر جتنی بھی مخلوقات بود و باش کرتی ہیں سب اسی کی تسبیح و تمہید میں مگن ہیں. کوئی ایسا نہیں جو اس کی حمد کے نغمے، اس کی ثنا و توصیف کے ترانے نہ گنگناتا ہو. یہ اور بات ہے کہ تمہیں ان کی تسبیح کی زبان، ان کی تمہید کی زبان جداگانہ سمجھ میں نہ آتی ہو. مچھلیاں پانی میں اور چرند پرند فضا میں، جانور اس زمین پر اس کی حمد و کبریائی کے نغمے گنگناتے ہیں، اور بلا شبہ یہ تمام تخلیقات اس عظیم خالق کی جانب سے اپنے مخلوق کے لیے نشانیاں بھی ہیں. سورہ آل عمران کی ایک سورت میں ارشاد فرمایا، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے آنے جانے میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. سمندر کی گہرائیوں سے زمین تک، زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک، پورب سے پچھم تک اور اتر سے دکن تک جتنی بھی مخلوقات ہیں اور جتنے بھی ذرات ہیں، سب اسی رب وحدہ لا شریک کی تخلیق اور اس کی نشانیاں ہیں، جو سارے جہان کا پالنہار ہے، جس کی محتاج دنیا اور ہر شے اس دنیا کی ہے لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. دنیا کی ہر شے جس کی نیاز مند ہے لیکن وہ کسی کا نیاز مند نہیں. وہ بے نیاز ہے جس کی کوئی ہمسری نہیں کر سکتا، جو بے مثال، بے عیب اور ہر طرح کی تعریف کے لائق و زیبا ہے. دنیا کی ہر شے اس بات کی دلیل دیتی ہے کہ وہی تنہا معبود برحق ہے، صرف وہی عبادت کیے جانے کا حق رکھتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جو کسی بھی طرح کی عبادت کا مستحق ہو. وہی ہے کہ جس نے اس پوری کائنات کو رنگا رنگ مخلوقات سے بھر ڈالا تاکہ تم اور ہم اور دنیا کے تمام انسان یہ جان سکیں کہ کوئی ہے جس نے ان مخلوقات کو یہ ادائیں دی ہیں، انہیں ان نزاکتوں سے نوازا ہے. وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ اللہ ہے جس کی ذات پاک ہے، جو غیر حادث اور ازلی ہے، جسے کبھی زوال نہیں، جس کے ہاتھوں میں کل کائنات کا کاروبار اور انتظام ہے. سورۃ المومنون میں ارشاد ہوتا ہے، برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے اچھا ہے پیدا کرنے والوں میں، یعنی احسن الخالقین کہا گیا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ساری مخلوقات، یہ ساری چیزیں بغیر کسی خالق کے یوں ہی پیدا ہو گئیں تو کیا آپ یقین کر لیں گے؟ ذرا بتائیے کہ جب ایک ذرہ بھی انسان سے آج تک نہیں بن سکا، جب اس نے آج تک اپنی تخلیق کے مقصد کو نہیں سمجھا تو بھلا کوئی کر بھی کیا سکتا ہے؟ آج کی سائنس یہ کھوج لگانے میں مصروف ہے کہ دنیا کے نظام میں اتنی ہم آہنگی اور نظم و ضبط کیوں اور کیسے ہے. اگر دنیا بغیر خالق و مالک کے یوں ہی پیدا ہو گئی تو اس کی ہر چیز اتنی ہم آہنگ اور اس قدر منظم کیسے ہے؟ اس گتھی کو آج تک انسان نہیں سلجھا پایا ہے، اور صرف اسی لیے نہیں سلجھا پایا کہ وہ خدا کی ذات کے وجود کو ماننے پر تیار نہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اس سوال کا جواب دینا بے حد آسان ہے، اور وہ ہے کہ دنیا کے نظام میں یہ جو جتنی مخلوقات میں ہم آہنگی اور نظم و ضبط نظر آتا ہے تو یہ ایک قادر مطلق کارساز کی کارسازی ہے، اور اس کارساز کا نام اللہ ہے جس کے ہاتھوں میں پوری دنیا کا نظام ہے، اور وہی اس دنیا کو چلا رہا ہے. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وہی قرآن مجید میں فرماتا ہے، کیا یہ چیزیں بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود ہی پیدا ہو گئیں یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں. وہ اللہ ہے جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اور اس کے لیے اسے کچھ نہیں کرنا ہوتا، محض کن کا لفظ کہنا ہوتا ہے اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، اور وہی تمام چیزوں کی حقیقت جاننے والا ہے. اس پوری کائنات میں انسان تو کیا، حشرات الارض سے لے کر درندے، چرند اور پرند تک ہر ایک خاص طریقے سے پیدا ہو رہے ہیں اور مخصوص مدت کے بعد ہی مرتے ہیں. زمین و آسمان کی مخلوقات کو شامل کریں تو درندے
درندوں سے لے کر چرند پرند تک ہر ایک کی ساخت اور تخلیق اس کے حال کے مطابق ہے اور ان کی ضرورت کے تمام اعضاء ان میں موجود ہیں۔ ہر ایک کی غذا اور اسے حاصل کرنے کا طریقہ مختلف ہے۔ ہر علاقے میں رہنے والے کا مزاج اسی علاقے کے ماحول کے مطابق ہے۔ تو کائنات کا یہ مربوط اور حسین نظام، حکیمانہ تدبیر اور ہر مخلوق کے حال کی رعایت دیکھ کر کوئی عقل مند ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کسی خالق اور انتظام فرمانے والے کے بغیر خود بخود عدم سے وجود میں آ گیا، اور علم و حکمت کا یہ عجیب و غریب کارخانہ کسی چلانے والے کے بغیر چل رہا ہے، بلکہ اسے یہ اقرار کرنا پڑے گا کہ اس کائنات کا کوئی ایک خالق ضرور موجود ہے، وہ کامل قدرت، علم اور حکمت والا ہے، اور اس عظمت و شان کا مالک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ آج کا انسان کس قدر تجسس رکھتا ہے، آج کی سائنس اور سائنسدان کس قدر ترقی کر چکے ہیں، لیکن ابھی بھی وہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کو پرکھنا تو رہا، ایک طرف گن بھی نہیں پائے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی نئی مخلوق مظاہر قدرت کا اعلان نہ کرتی ہوئی سامنے آتی ہو اور انسان کو یہ سوچنے پر مجبور نہ کرتی ہو کہ کون ہے جو ان تمام چیزوں کا تخلیق کرنے والا ہے۔ وہ لوگ جو تعصب کی اینک اتار کر ان پر غور و فکر اور تدبر کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، لیکن وہ لوگ جن کے دل پتھر کے ہو چکے ہیں، جن کے قلب و ذہن پر مہر لگ چکی ہے، وہ گمراہی کے رستوں پر ہی بھٹکتے رہتے ہیں۔ ان سے یہی سوال پوچھنا بنتا ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ یہ سب چیزیں خود ہی وجود میں آ گئیں یا محض اتفاق ہے، یا چند خداؤں نے مل کر یہ کارنامہ سر انجام دیا؟ اگر ایسا ہے تو پھر آسمان و زمین میں ہزاروں سال سے اس قدر نظم اور تسلسل کیوں قائم ہے؟ اس میں کبھی کوئی اختلاف کیوں نہیں پیدا ہوا؟ ان زبانوں، رنگوں اور شکلوں کا خالق کون ہے؟ اگر تم علم اور انصاف کی نظر سے دیکھو گے تو جان لو گے کہ یہ سب صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار ہیں۔ وہی احسن الخالقین یعنی بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، آج کے ویلاگ میں ہم نے سر دست اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے موجود ہونے پر دلیل دینے والی صرف چند ہی چیزوں کا ذکر کیا ہے، ورنہ تو کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی ذات اور اس کی صفات پر دلالت کرنے والی علامات اور نشانیاں موجود ہیں۔ ہمیں پوری امید ہے کہ ہماری آج کی یہ کاوش اور محنت رائیگاں نہیں گئی ہوگی، آپ کے قلب و ذہن کی حالت ضرور تبدیل ہوئی ہوگی، اور بلا شبہ آپ کی زبانوں سے سبحان اللہ کا ورد جاری ہوا ہوگا۔ اگر ایسا ہی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے، اور ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز اگر آپ فیوچر میں بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ویلاگ کے سبسکرائبرز بھی بنیے۔ آئندہ ہماری کوشش ہوگی کہ ویڈیوز کے درمیانی وقفے کو کم سے کم کیا جائے اور آپ سے جلد از جلد ملاقات رہے۔ اسی ایک بات پر آپ کو الوداع کہیں گے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے ویلاگ۔